بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ محترم ناظرین، السلام علیکم۔ اللہ تعالیٰ نے جب بھی کسی نبی کو مبعوث فرمایا اور انسانوں کو اس کے سچا ہونے کی خبر دینی چاہی تو اس نبی کے ذریعے کوئی نشانی ظاہر کی جو انسانی قدرت سے بالاتر ہوتی تھی۔ ایسی ہی نشانیوں کو معجزات کے نام دیے گئے ہیں۔ ان معجزات نے ایمان والوں کا ایمان بڑھا دیا۔ حضور اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بے شمار معجزات کا ظہور ہوا جو صحیح روایات سے ثابت ہے۔ یہاں ان میں سے بعض کا ذکر کیا جاتا ہے تاکہ مومنوں کے ایمان میں اضافہ ہو اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ہمارے دلوں میں بس جائے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے علی بن حاتم رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے، ہم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بیٹھے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا جس نے بھوک کی شکایت کی۔ ایک دوسرا آدمی آیا جس نے راہ زنی کی شکایت کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے آدمی، کیا تم نے ہیرا کوفہ کا ایک شہر دیکھا ہے؟ میں نے کہا، دیکھا تو نہیں ہے، اس کے بارے میں سنا ضرور ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر تم زندہ رہے تو دیکھو گے کہ ایک عورت حیرت سے سفر کر کے آئے گی اور خانہ کعبہ کا طواف کرے گی اور اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرے گی، اور اگر تمہاری زندگی نے ساتھ دیا تو کسری کے ہزاروں پر غالب آ جاؤ گے۔ میں نے کہا، کسرا بن ہرمس کے خزانے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں، کسرا بن ہرمس کے خزانے۔ اور اے آدمی، اگر تمہیں لمبی عمر ملی تو دیکھو گے کہ ایک آدمی مٹھی بھر سونا یا چاندی بطور صدقہ نکالے گا اور کسی کو دینے کے لیے ڈھونڈتا پھرے گا، لیکن اسے کوئی ایسا آدمی نہیں ملے گا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، میں نے عورت کو ہیرا سے سفر کر کے کعبہ کا طواف کرتے دیکھا اور وہ اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتی تھی، اور میں ان لوگوں میں سے تھا جنہوں نے کسری کے ہزاروں پر قبضہ کیا۔ اگر اللہ نے تم لوگوں کو لمبی عمر دی تو تیسری چیز کو بھی دیکھ لو گے جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا، یعنی ایک مسلمان مٹھی بھر کر سونا یا چاندی بطور صدقہ نکالے گا اور اسے کوئی ایسا آدمی نہیں ملے گا جسے وہ صدقہ دے۔ شیخ السلام کہتے ہیں، یہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی ہے کہ آدمی مٹھی بھر سونا یا چاندی صدقہ لے کر نکلے گا لیکن اسے دینے کے لیے کوئی نہیں ملے گا، یہ بات حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں ظاہر ہوئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات صادق آئی۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک سرزمین حجاز سے ایک آگ نہ نکلے جو بصرہ میں موجود اونٹوں کی گردنوں کو روشن کر دے گی۔ یہ آگ 3 جمادی الثانی بدھ کی رات میں نماز عشاء کے بعد سن ہجری میں ظاہر ہوئی اور جمعہ کے دن چاشت کے وقت 654 تک باقی رہی، پھر دھیمی پڑ گئی، جیسا کہ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے فتح باری میں قرطبی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب التذکرہ کے حوالے سے نقل کیا ہے۔ اسے تمام لوگوں نے دیکھا اور دیکھا کہ اس نے بصرہ کے اونٹوں کی گردنوں کو روشن کر دیا۔ یہ آگ پتھروں کو جلا دیتی تھی اور گوشت کو پکا دیتی تھی۔ بنی عامر کا ایک آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور کہا، اے اللہ کے رسول، مجھے وہ مہر نبوت دکھائیں جو آپ کے دونوں مہروں کے درمیان ہے۔ میں بہت بڑا طبیب ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تم کو ایک نشانی دکھاؤں؟ اس نے کہا، جی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھجور کے ایک درخت کی طرف دیکھا اور اس آدمی نے کہا، اس درخت کو بلاؤ۔ اس نے اسے بلایا، وہ اچھلتا ہوا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے درخت سے کہا، واپس چلے جاؤ۔ وہ اپنی جگہ واپس چلا گیا۔ یہ دیکھ کر اس آدمی نے کہا، اے نبی، میں نے زندگی میں اتنا بڑا جادوگر نہیں دیکھا ہے۔
صحیح بخاری میں مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو رافع یہودی کو قتل کرنے کے لیے چند انصار کو بھیجا اور ان کا سردار عبداللہ رضی اللہ عنہ بن عتیق کو بنایا۔ یہودی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا پہچانتا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں کی مدد کرتا تھا اور سرزمین حجاز میں اپنے ایک علاقے میں رہتا تھا۔ صحابہ جب اس کے قریب پہنچے تو آفتاب غروب ہو رہا تھا اور لوگ اپنے گھروں کو جا رہے تھے۔ عبداللہ رضی اللہ عنہ نے اپنے ساتھیوں سے کہا، تم لوگ یہی انتظار کرو اور میں جا کر دربار سے نرمی کے ساتھ بات کرتا ہوں۔ ممکن ہے کہ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ دروازے کے اندر داخل ہونے دیں۔ اور ابو رافع کو قتل کر کے جب واپس آ رہے تھے تو ان کا پاؤں پھسل گیا اور پنڈلی ٹوٹ گئی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا، اپنا پاؤں پھیلاؤ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر اپنا ہاتھ پھیر دیا اور آنن فانن ایسا ہو گیا جیسے کبھی اس میں کوئی تکلیف تھی ہی نہیں۔ صحیح مسلم حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے مروی حدیث ہے کہ ہم لوگ ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چلتے رہے یہاں تک کہ ایک کشادہ وادی میں پہنچ گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قضائے حاجت کے لیے ایک طرف بڑھے تو میں پانی کا برتن لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چل پڑا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چاروں طرف نگاہ دوڑائی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پردے کے لیے کوئی چیز نظر نہ آئی۔ وادی کے کنارے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 درخت دیکھے، ان میں سے ایک کے پاس گئے اور جھک گئے، چنانچہ وہ لگام ڈالے ہوئے ووٹ کی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جھک گیا۔ پھر دوسرے درخت کے پاس گئے اور اس کی ایک ڈالی پکڑ کر کہا، تم بھی اللہ کے حکم سے میرے لیے جھک جاؤ، چنانچہ وہ بھی جھک گیا۔ اور جب دونوں قریب ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں جمع کر دیا اور فرمایا، اللہ کے حکم سے تم دونوں ایک ساتھ مل جاؤ۔ تو وہ دونوں مل گئے۔ یہ دیکھ کر میں پیچھے بڑھ کر اس سے ڈر کر دوڑنے لگا کہ کہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو احساس نہ ہو جائے کہ میں ان کے قریب ہوں، تو اور دوڑنے لگا۔ میں ایک جگہ بیٹھ کر کچھ سوچنے لگا تو دیکھتا کیا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے ہیں اور وہ دونوں درخت الگ ہو گئے اور اپنے تنے پر کھڑے ہو گئے۔ سبحان اللہ۔ کرتی ہوں کہ آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیوز اچھی لگ رہی ہیں تو ویڈیو کو لائک کریں اور مزید اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔